لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم إمام الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ ہم حج کی فضیلت، حج کا معنی اور حج کا حکم، اور حج کی حکمت، اور یہ کہ حج فی الفور صاحب استطاعت انسان پر فرض اور واجب ہے۔ خلاصہ کے طور پر جو ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں، ان میں سے دو تین احادیث، ان میں سے ایک حدیث جو حج کی فضیلت کے بارے میں ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے اس گھر کا حج کرتا ہے، فسق و فجور، بیہودہ گفتگو، لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، شہوت اور جماع کی باتیں، مقدمات جماع سے پرہیز کرتا ہے، وہ حج کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے۔
اور پھر بخاری اور مسلم کی حدیث قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، سب سے افضل عمل، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام، اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، اس کے بعد سب سے افضل عمل وہ ہے، سب سے افضل عمل حج مبرور ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں صرف شروع میں سوال ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ و حجۃ برۃ تفوق سائر الاعمال، سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور نیکی والا حج، حج مبرور جو تمام اعمال پر فضیلت رکھتا ہے، تمام اعمال پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس طرح دوسری حدیث جو مسلم وغیرہ میں موجود ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ ان دو عبادتوں کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور حج مبرور، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی بہشتوں میں داخل کر دے۔ حج مبرور ہم بیان کر چکے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں حاجی ہر قسم کے گناہ سے، فسق و فجور سے، معاصی سے پرہیز کرتا ہے، کسی قسم کے گناہ سے کا ارتکاب نہیں کرتا، اس سے پرہیز کرتا ہے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ تاہم اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ ہر قسم کی برائی سے، نافرمانی سے، فسق و فجور سے پرہیز کرنا، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے کیے ہوئے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنا، یہ حج مبرور ہے۔ جو انسان ایسا حج کرتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حج فی الفور واجب ہے، اس کے بارے میں ہم نے کچھ روایات بیان کی تھیں، ان میں سے ایک دو روایات بیان کرنے کے بعد آج کا موضوع جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ خلاصہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سارے درس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابط باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کی طرف جلدی کیا کرو یا جلدی کرو، فإنه قد يمرض المریض، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، حج نہ کر سکے، او تضل الراحلہ، سواری گم ہو جائے، یا آج کل کے وقت کے مطابق سواری اس کو میسر نہ آ سکے،
بس ہو، کار ہو، جہاز ہو، کوئی بھی سواری ہو. او تارد لہ حاجت، یا اس کو کوئی ایسی حاجت لاحق ہو جائے جو اس کو حج سے دور کر دے، اس لیے حج جو ہے جلدی کرنے کی کوشش کرو. اور دوسری حدیث ہم آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر چکے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم تحبسہ حاجت ظاہرہ، جس بندے کو کسی ضروری کام نے حج سے نہیں روکا، او مرض حابس، ایسی بیماری اس کو لاحق ہوئی ہے جس کو اس نے نہیں روکا، یعنی یہ ممانعت کے انداز میں یہ بیان ہو رہے ہیں، کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق نہیں ہوئی جو اس کو حج سے روک دے. او منع من سلطان جائر، یا کسی ظالم، ڈکٹیٹر، چور، ڈاکو جو راستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستہ بھی پرامن ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود ولم یحج، اس نے حج نہیں کیا، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے چاہے وہ عیسائی ہو کر مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بہت عظیمی بات ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ بھی آپ سن چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مصمم پختہ ارادہ کیے ہے اپنے نوجوانوں کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کروں، وہ دیکھیں کن لوگوں کے پاس جو ہے طاقت استطاعت موجود ہے حج کی، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وہ ان پر جزیہ ٹیکس لگا دیں. ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ بات جو ہوتی ہے یہ بہت بڑی عظیمی بات ہے. لوگ جن کے لیے یہ بات میسر نہیں ہے اور ان کے دلوں میں اس بات کے لیے، اللہ کے اس کے گھر کی زیارت کے لیے تڑپ موجود ہے، شوق موجود ہے، اور ان کو یہ شوق جو ہے، شوق کو پورا کرنے کے لیے طاقت ان کے پاس موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ اس عبادت کی ان کا کتنی قدر ہے، اور پھر صاحب شریعت سے پوچھیں کہ یہ عبادت کس قدر عظیم ہے. یہاں یہ بھی ایک ملاحظہ ضروری ہے، حج ایک عظیمی بات ہے، یہ سیر اور سیاحت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے یا سیر و سپاٹے کے لیے جیسے نکلتے ہیں، اس انداز سے یا اس نیت سے، ان کو اپنی نیت کو تبدیل کر لینا چاہیے. جو بندہ اس نیت سے نکلتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات کر لیں گے، عزیز و اقارب آئے ہیں، ان سے گفتگو ہو جائے گی، ایسے جو ہے یہاں بیٹھ کر کام کر کے تھک گئے ہیں، کچھ جو ہے راحت ہو جائے گی، یہ ساری باتیں یہ بالکل شریعت کے منافی ہیں. تو یہ عظیمی بات ہے، یہ اللہ کی اس عبادت کی نیت سے ہی نکلنا چاہیے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے اس گھر کی زیارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہی نیت ہونی چاہیے. اور پھر حکم یہ ہے کہ ذلت، عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ اس حج کے لیے نکلیں. اسی لیے حکم ہے کہ 2 سادہ سفید کپڑوں میں احرام باندھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حج میں ہر قسم کی خوشحالی یا آرام اور سکون اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو اس کے مطابق ہوتی ہیں، ان سب سے دور رہ کر اپنے آپ کو ان سارے سکون والی راحت والی چیزوں سے دور کر کے اللہ کی اس بات کو ادا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں جو لوگ جو ہیں بہت بڑے بڑے مہنگے حملات میں جا کر جو حج کرتے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی بسیں، جہازوں پر سفر ہے، اور پھر وہاں جو ہے ایک آدمی پیچھے ایک آگے ہے، ہر چیز جو ہے بار بار اس کے سامنے پیش کی جائے، تو یہ ایسے لگتا ہے کہ حج کی جو حکمت ہے یہ اس کی منافی چیز ہے. مقصد یہ ہے کہ عاجزی، انکساری، ذل